بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید احمد یعنی وفاقی وزیر داخلہ نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی تاریخ بتا دی ہے، اور وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے آج اپوزیشن نے، اور پیش کرنے سے مراد ہے کہ جمع کروا دی، میں لفظ غلط بول گیا ہوں، جمع کروا دی ہے، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، جمع کروا دی ہے۔ کل میں نے ایک ویلاگ جو رات کو کیا تھا اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج جمع ہو جائے گی، اور وہ آج جمع ہو گئی ہے۔ تو اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑے مزیدار جو ہیں وہ لطیفے وہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپس میں چل رہے ہیں۔ کوئی ایک لطیفہ جو چھوٹا سا میں نے پڑھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عثمان بزدار سے کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی توڑ دو، تو عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ سر صرف چھاتی توڑنی ہے یا سیڑھیاں اور برآمدہ بھی توڑنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ اب کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ پسے ہوئے ہیں، لوگ ان کے جانے کے اوپر جس طریقے سے خوش ہو رہے ہیں، یا ایک ہماری ویسی من حیث القوم عادت ہے کہ ہم جو ہیں وہ جانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں اور آنے والے کے واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہے جو کہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے حکومت نے پاکستان کے اندر عوام کو تنگ کیا ہوا تھا، عمران خان کی حکومت نے ابھی بھی کیا ہوا ہے، ابھی خیر ختم تو نہیں ہوئی، آثار ہی پیدا ہوئے ہیں نا جانے کے، تو وہ اس سے لوگوں کے اندر ایک سائے آف ریلیف جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں یہ بھی اب ان کے خلاف جمع ہو گئی تحریک عدم اعتماد، اور اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی رانا مشہود صاحب نے، اور جمع کرائی ساتھ سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ سمیع اللہ خان صاحب موجود تھے۔ اب یہ ظاہر ہے سیکٹری پنجاب اسمبلی کے اس میں جمع ہوئی ہے۔ اب سیکٹری پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس کا تو آفیشیلی تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، ویسے ادھر چودھری نے بڑے تعلقات نے، بڑی محبت ہے۔ وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں سیکٹری کو مون سلائی کی جگہ پہ رکھتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ پیار ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال وہ ان کی اپنی پسند ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ مسلم لیگ کاف اس کی فوٹیج جاری کرے۔ اس وقت جو فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ مسلم لیگ کاف کے میڈیا سیل کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ یہ آپ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے مسلم لیگ نون، کاف، پیپلز پارٹی، ان سب کے درمیان کے تحریک عدم اعتماد جمع ہو رہی پنجاب اسمبلی میں، اور فوٹیج جاری کر رہا ہے مسلم لیگ کاف کا آفیشیل میڈیا سیل۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ باقی بات آپ سمجھدار لوگوں یار سمجھ جاؤ کتنے گل پہنچی پئی ہے۔ پرویز الہی صاحب میری ذرائع کے مطابق اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ فوٹیج جاری کہاں سے ہوئی ہے، یہ اس کی ایک ثبوت کہہ لیں، اس کا ایک دلیل کہہ لیں میرے موقف کے حق میں، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اور اس دوران حکومت جو ہے انہوں نے بھی کان کھروتے نے، اور انہوں نے دوڑ لائی ہے اور جا کے ملاقات کی ہے انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ۔ یہ پہلے لاہور بھی آئے تھے، یہاں سے بھی انہوں نے چولی کوئی خیر نہیں پئی سی، اج بھی اتوں میرے ذرائع کے مطابق کوئی خیر نہیں پڑی ہے۔ ایک تصویر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تصویر ہے آفیشیلی جاری ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی اتنے کوئی مطلب ایسا یوتھیا یا کاف لیگیا موجود نہیں سی جڑا تصویر لا کے اس طرح نیٹ تے سٹ دیندا، یہ ظاہر ہے کہ کاف لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لات پہ لات رکھ کے، کتنی رونت ہے ان کے بیٹھنے کے اندر، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب۔ اور پرویز الہی صاحب کون ہیں؟ پرویز الہی صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ عمران خان کی اس ڈولتی نیا کو پار لگا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ ہی ووٹ ہے نے، یہ گل اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ سمجھ لوے کہ پرویز الہی کے ہاتھ میں نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کے ووٹ ہیں، ایم کے ایم والوں کے ووٹ ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھ میں ان کی پارٹی کے جو لوگ ان کو چھوڑ کر دوسرے پاسے جا بیٹھے نے، ان میں سے چند پرندے ایسے ہیں جو پرویز الہی کے گھونسلے سے دانا کھا رہے ہیں بھائی جان۔
تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس بات کا علم ہے، اس کے باوجود وہ جس طریقے سے پریز لے کے ساتھ محو گفتگو ہیں، جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے لگتا یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت بچے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان جو ہے نا وہ بھائی صاحب لڑک چھڑ، اور اس کے بعد پھر ان کی باری آ جائے۔ ظاہر ہے ان کی خواہش ہے بچپن کی کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوا، میں تو پیدا ہی عسکر کے ہوا تھا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، بندہ یہی سوچتا ہے، میں بھی سوچنا تھا میں بڑا ہو کے امیتابھ بچن بنا گا، تو شاہ محمود قریشی بھی سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو کے وزیر اعظم بنے گا، نہ میری خواہش پوری ہوئی تو نہ لگتا ہے شاہ محمود صاحب دی ہوئے گی۔ بٹ اینی وے یہ ایک معاملہ ہے جو کہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنا تھا۔ اب اس ملاقات جب یہ ہو رہی تھی، اسی ملاقات کے دوران یہ خبریں جو ہیں وہ جاری کی گئیں، یہ بھی خبریں جاری کی گئیں، یہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کی طرف سے کی گئیں، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان نے پرویز لائی کو باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی آفر جو ہے وہ دے دی ہے۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبر جھوٹ تھی، اور اس کی تردید جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کافلی کی طرف سے آ گئی۔ انہوں نے کہا ساڈے نال تے ایہو جی گل ہی کوئی نہیں، نہ انہوں نے ہمیں آفر کی، نہ ہم نے اس کا کوئی جواب دیا، نہ ہم نے ان سے کچھ مانگا، وہ آئے تھے اپنی بات کرنے، کر کے چلے گئے، اللہ اللہ خیر چل رہا۔ یہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کافلی کی جانب سے آئی ہے۔ اب یہ خبر پھر سوچنے کی بات ہے کہ جو پی ٹی کا میڈیا سیل ہے وہ کیوں جاری کر رہا ہے؟ دیکھیے وہ اس لیے جاری کر رہا ہے کہ اس طرح سے ایک پروپیگنڈا کا ایک یہ ٹول ہے، اس ٹول کے ذریعے وہ جو مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ جو کہ پراپر ساری لوپ میں نہیں ہے، ہر چیز کے حوالے سے لوپ میں نہیں ہے، وہ کسی طرح نواز شریف دا کن بھر دین، وہ کسی طرح شہباز شریف دے کن بھر دین، وہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان دی جڑا نا انہوں پھوک مار دین جا کے کہ جناب اے دیکھو اے کی ہو رہا ہے، ساڈے نال بھی کھیڈ رہا ہے تے پرلے پاسے بھی جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا سین پیدا ہو جائے اور یہ جو ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہ خراب ہو جائے۔ یہ ایک چانس ہے جو پی ٹی کے میڈیا سیل نے لیا، لیکن اس کی تردید جو ہے بروقت کر دی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور دیکھیے کتنے مینرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پرویز لائی صاحب، یہ ایک فرق ہوتا ہے، یہ بہت بنیادی فرق ہے جو میرا خیال تھا کہ شاید یہ جو ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ان کو بھی ہوگا معلوم ہوگا، اور لیکن میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ رہ کہ میرا خیال ہوتا ہے نال دی ہو گئے نے، پہلے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے وہ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن اور مسلم لیگ میں بھی رہے، 85 کی اسمبلی میں وہ وزیر خزانہ تھے پنجاب اسمبلی میں، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ اس طرح کے نہیں تھے، ایٹیکیٹس تھے انہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، وہ اس طرح کی حرکتیں، انہوں نے سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات میں بھی ایسی ہی ایک ان کی تصویر وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جو کمپنی ہوتی ہے انسان کی وہ کتنی زیادہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ اب حالات جب خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تو انسان کے ارد گرد بیٹھے لوگ نس جاندے نے، سایہ بھی ساتھ چھڑ دیتا ہے، میں سچی بات یہ ہے۔ اچھا جی، کل عمران خان صاحب کو وہ سب لوگ چھوڑ کر اسٹیج سے تھلے دوڑ لاتی انہوں نے باقاعدہ طور پہ، جو ان کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور آج بھی ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے، وہ جناب اسٹیج پر عمران خان کو اکیلا چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ ان میں جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، اور وہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے، کس موقع پر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ میں نے بہت اہم بات ہے جو میں نے کرنی ہے، میں اکثر تقریر لکھتا نہیں ہوں لیکن میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں خود، تاکہ چونکہ یہ میرے ملک کی خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے تو کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں جذبات میں زیادہ بول جاتا ہوں۔ جس طرح ہی انہوں نے بہو نے اپنے مطلب وہ خط جڑا نے آپ لیا سی، یعنی وہ جو تقریر لکھی تھی وہ جب انہوں نے نکالی تو جو لوگ اسٹیج سے نیچے اتر گئے ان میں فواد چودھری صاحب تھے، ان میں مراد سعید صاحب تھے، محمود خان جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، علی نواز عوان صاحب تھے، اور علی امین گنڈا پور صاحب تھے۔ اچھا، اب یہ اصحاب جو ہیں یہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے، کافی دیر سے اسٹیج سے چڑھ ہوتا ہے بندے کو نیچرل کال بھی آ سکتی، کہ ہو سکتا ہے وہ کم ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، لیکن لوگوں نے اس بات کو افسانہ بہرحال بنا لیا، اور اس پر گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت کہ پائن تو اسی تھلے کی کرنے چلے گئے سو۔ لیکن عمران خان پر جب برا وقت آتا ہے یا کسی بھی وزیر اعظم کے اوپر تو بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فردوس اشکوان صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو وارث بیگ صاحب ہیں ان کے ذریعے نواز شریف نے کہا کہ میرا خیال کرو میں نے ٹکٹ دے دو، ہیں جی، تو حاصل ہی گل ہے یار۔ ویسے فردوس اشکوان صاحبہ جو ہیں وہ کس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تنقید کیا کرتی تھیں، اور جناب مہارانی، شہزادی، پتہ نہیں کیا الفاظ
کہاں کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لاتی تھی, باتیں کیا کرتی تھی. اور اب وارث بیگ صاحب نے یہ کلیم کیا کہ جناب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری بھی گل کرا دے, تو علیم خان کی گل کراتی ہے نا, میری بھی کرا دے یار. تو انہوں نے جا کے کہتے میں نے بات کی ہے, لیکن فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہیں وہ کہتی کہ جی میں تو کوئی ایسی گل نہیں کی تھی. ان کی طرف سے باقاعدہ تردید نہیں آئی, صرف اتنا کہا کہ یہ خبر جھوٹ ہے, فیک ہے, بس اتنا انہوں نے کہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں فردوس عاشق عوان صاحبہ کو جتنا جانتا ہوں وہ یہ کام کر سکتی ہیں, نون لیگ کے لیے کر سکتی ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. یہ پہلے کاف میں رہیں, پیپلز پارٹی میں آ گئیں, پرویز لائی کے خلاف بولتی رہی, اس کے بعد جناب یہ وہاں سے نکلی تو تحریک انصاف میں آ گئیں. اب تحریک انصاف میں سے جب وہ نکلی ہیں, یعنی انہوں نے چھوڑ دیا یا سمجھ لیں گھر ہی بہ گئی ہیں, اب وہ کہتی کہ ساڈی دکان کھلی کہ تے سودا ہوئے گا دکان ہی تے پھر گاہک آئے گا, تے ہن پتہ نہیں کیڑا سودا انہوں کو جن لینڈ کسی گاہک نہیں آنا ہے. تو وہ وہاں سے جو ہے وہ اب نکل کے تو نیا ایک کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے. اب ظاہر چونکہ یہ سینٹرل پنجاب سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, یہاں پر نون لیگ کا ووٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ اب اس چکر میں ہوں گی. لیکن وہ اس بات کی فی الحال تردید کر رہی ہیں, میں آپ سے یہ بتا دوں ساتھ ساتھ, مگر وہ تردید جو ہے نا وہ ہاف ہارٹیڈلی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی جاندار تردید نہیں ابھی تک سامنے آئے گی. میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اسی طرح کا ایک اور شخص ہے جو چٹان کی طرح نہیں ساتھ کھڑا تھا عمران خان کے, چٹان کی طرح ساتھ کھڑا ہوں, شیر رشید صاحب. وہ بھی آج انہوں نے بھی دڑکی لاتی. وہ دڑکی کیا لگائی ہے, اب دوڑنا ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو وہ ہولی ہولی طریقہ لب رہے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جناب پاک فوج جو بھی قدم اٹھائے گی وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا, اور میں پاکستان کی عظیم پاک فوج کے ہمیشہ ساتھ ہوں. یہ ایک بات انہوں نے کر دی. یہ میں نے کیوں کہا کہ انہوں نے مطلب راہ لبڑا شروع کر دیا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل جو چٹھی سیاح جی کے نام آئی ہوئی ہے, یعنی عمران خان کے نام آئی ہوئی ہے, ان کے بقول کسی دوسرے ملک کی, جس میں ان کو دھمکی دی گئی ہے, مطلب اب یہ عمران خان آن ریکارڈ ہیں اس کے اوپر, تو وہ جو دھمکی والا لیٹر ہے اس میں انہوں نے دکھایا, وہاں پر یہ تاثر گیا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب بھٹو صاحب کو جن لوگوں نے پاکستان کے اندر پھانسی دلوائی تھی, یہ بلاول جو ہے انہی کے ساتھ مل کر اب میری حکومت الٹا رہا ہے. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پھانسی دلوائی تھی؟ جنرل ضیاء تھا, اور کون تھا؟ ٹھیک ہے, تو جنرل ضیاء کون تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف تھا. تو بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ کل اشارہ کر رہے تھے. اب اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ شیر رشید صاحب کہہ رہے ہیں میں پاک فوج دے نال بہو جی, بس میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں, لیکن ہے گا میں پاک فوج دے نال, کڑ کتے تے آنڈے کتے. یہ شیر رشید صاحب کے بیان کا میں نے آپ کو پنجابی جو ہے ترجمہ وہ بتا دیا ہے. اچھا, پھر دوسری بات جو انہوں نے کی, وہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ اس چٹھی میں کیا تھا, میں نے نہیں وہ چٹھی دیکھی, میرے علم میں نہیں ہے. شاہ موں نے جب ذکر کیا تو میں حیران تھا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی نے کوئی ایسی کوئی چٹھی ہے. وہ مکر ہی گیا اس گل تو کہ میں نے کسی خط دا پتہ ہے جس کے اندر کوئی عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے بقول عمران خان کے. اب پتہ نہیں کس نے دی ہے. لوگ تو بہت سارے لطیفے بھی بنا رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر کی جا رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر. بہر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ شیر رشید صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ 30 اور 31 مارچ کو عمران خان کی رخصتی ہو جائے گی. اچھا, یہ رخصتی کا انہوں نے خود سے نہیں کہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے, اس لیے کہ شیر رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ 30 اور 31 تاریخ کو درمیان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صورتحال آر پار ہو جائے گی, یعنی طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جائے گی. تو طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی بہو جی, تو پھر تو گل مک گئی نا, پھر تو عمران خان گھر ہے. ٹھیک ہے, پھر تو مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی. حالات تو ابھی تک یہی بتا رہے ہیں. سارے کے سارے جو اتحادی ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شاہ زین بگٹی صاحب چلے گئے ہیں, MQM گئی پئی ہے, تقریباً گئی پئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اخیرلے ٹائم تے شاید کو ہور تھوڑا جہا ادھر تھوڑی جی اور بوٹی کھا لیے جاندے, وہ ان کا چکر ہے. باب والے جو ہیں انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا عمران خان کے ساتھ. اسی طرح آج پرویز لائی اینڈ کمپنی سے ملے ہیں. پرویز لائی وغیرہ جو ہیں ظاہر ہے وہ تھوڑے سے ایک روایت پسند قسم کے لوگ ہیں, تھوڑی سی ان کی ریتی رواج ہیں. تو انہوں نے ملاقات پرسوں بھی کی تھی, آج بھی کی ہے, لیکن وہ گل جیڑی نا ادھر بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر فرض کرتے ہیں کہ جو پرندے عمران خان کی ڈالی سے اڑ کر دوسری ڈالی پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرندے بھی اگر عمران خان کے ساتھ بھی رہیں تو یہ پائے نا سارے جنے ادھر چلے گئے.
عمران خان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، 154 ووٹ ہیں ان کے، اور یہ جو باقی کے ہیں یہ بھی پرلے پاسے ٹر گئے نے، تو اللہ اللہ خیری صلی اللہ سکون ڈاٹ کام عمران خان کی جس دن ووٹنگ ہوگی طریقے عدم اعتماد کی، اس دن عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ شیخ رشید کے مطابق 30 یا 31 کو ٹھاٹھیا ہو جائے گا، یعنی وہ ہے کہ عدم اعتماد آر یا پار ہو جائے گی، یعنی اس دن یعنی ووٹنگ ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں تو پھر انہوں نے تاریخ دے دی ہے کہ 31 مارچ تک یہ ہے جی بہو جی ہے عمران خان جنی دیر ویکھنا جی ویکھ لو۔ ویسے میری نظر میں تو کل انہوں نے اپنی جو عوامی جلسے کے ساتھ خطاب کے دوران خطاب والی تقریر ہے وہ آخری تقریر تھی ان کی بطور وزیر اعظم، اب وہ بطور وزیر اعظم کسی عوامی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے۔ ویسے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ تقریرات کرتا پھرے کوئی گل نہیں، لیکن بطور وزیر اعظم اب وہ کسی جگہ پر عوام سے خطاب نہیں کر سکیں گے۔ میرا یہ اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میرے تمام خیالات سے اتفاق نہ ہو سکتا ہے ادیا کا نہ ہوئے ادیا کا نہ ہوئے، تو جو بھی آپ کا خیال ہوگا وہ لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔